اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، سنت اور بدعت۔ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہر کسی کو بدعتی کہہ کر گمراہ، پہلے بدعتی، پھر گمراہ، پھر مشرک، اور پھر اسلام سے خارج، سیدھا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اب سنت کی تعریف بڑی سادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل، عمل، تحریر، تقریر، نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور نبی علیہ السلام نے اس کو جائز سمجھا، نبی علیہ السلام تک کوئی خبر پہنچی کسی کام کے اور آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کر لیا، یہ تمام چیزیں سنت کہلائیں گی۔ یہ سنت کی تعریف ہے کہ نبی علیہ السلام کا ذاتی قول، فعل، تحریر، تقریر، اور آقا علیہ السلام کے سامنے صحابی نے کوئی عمل کیا، حضور نے نہیں کیا، صحابی نے کیا، نبی پاک نے اس کو پسند کیا، یا نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے عمل کیا، حضور نے اس کو پسند کر لیا، حضور تک خبر پہنچی کہ فلاں جگہ پہ فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، حضور نے اس کو پسند کر لیا، تو یہ تمام چیزیں سنت کہلائیں گی۔ اور سنت کا ثواب بڑا اعلیٰ ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے یہ۔ اور پھر اسی پر آگے دوسری حدیث، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا کہ جس کا چلن ختم ہو چکا تھا، جو سنت ختم ہو چکی تھی، سنت کا معنی طریقہ، یعنی نبی علیہ السلام کے اس مبارک طریقے کو رائج فرمایا جو ختم ہو چکا تھا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آقا علیہ السلام کی کوئی مبارک سنت، حضور کا کوئی طریقہ ختم ہو چکا تھا، ایک آدمی اٹھا اور اس نے آقا علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنایا، اس پہ عمل کیا اور لوگوں کو حضور کے اس طریقے پر لے کے آیا، نبی علیہ السلام کی سنت پر لوگوں کو لگا دیا، اب ان سب کو جتنا ثواب ملے گا جو ان کے سنت پر آنے کا سبب بنا، اس کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی دین کے اندر ایسا کام رائج کر دے جو گناہ کا کام ہو، تو جتنے لوگ اس کو اپنائیں گے اس سب کے برابر اس کو گناہ بھی ملے گا۔ تو سنت پر عمل کرنے کا یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے۔ اب آ جائیں بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ سادہ سی اس کی جو تعریف لکھی ہے علماء نے لغت کے اندر، اور بالخصوص ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بدعت شرع میں یہ ہے کہ ایسی چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ تھی مگر بعد میں اس کو رائج کر دیا گیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے جو حدیث پاک میں ایک آتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام، اور پھر کا لہٰذا یہ بدعتی سارے جہنمی ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہ کہ ہر نئی چیز بدعت ہے
تو پھر قرآن پاک آپ پڑھیں تو وہاں ہے بدیع السماوات، زمین و آسمان کا نیا بنانے والا اللہ. تو بھئی ہر بدعت گمراہی نہیں. بدعت کی اقسام، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ. اب یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی، تو اس کا مطلب کہ بدعت سیئہ ایسا کام کسی نے رائج کر دیا کہ جو دین اسلام کے خلاف تھا اور سنت رسول کے مٹانے کا سبب بنا، اور وہ دین میں ایک نیا کام ایجاد ہو گیا اور لوگ اس طرف نکل گئے سنت کو چھوڑ کے. تو ایسی بدعت سے بچنے کا حکم دیا. ورنہ بدعت، یاد رکھو، بعض دفعہ بدعت واجب ہے، بدعتی ہونا ہی واجب ہے، اور سارے ہوتے ہیں مانتے نہیں ہیں. مطلب قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے علم نحو سیکھنا، علم الصرف سیکھنا، اصول فقہ سیکھنا، اسماء الرجال کے فن کو مرتب کرنا، یہ واجب ہے، اور حالانکہ یہ بدعت ہے. اب کیا سارے محدثین نے اسماء الرجال پر گفتگو نہیں کی؟ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ گفتگو نہیں تھی نا. بعد میں جب محدثین نے حدیث جمع کی تو جن سے روایت کیا ان سب کی زندگیوں پر پوری بحث کی، ان کے کردار پر بحث کی، ان کے افکار پر بحث کی، ان کی نظریات پر بحث کی. اب ہے تو یہ بدعت ہے، مگر یہ بدعت بھی واجب ہے کرنا، یہ بدعت بھی واجب ہے. اور بعض دفعہ جو بدعت ہے وہ مستحب ہوتی ہے، کریں بہت اچھا ہے. مطلب مسافر خانے تعمیر کرنا، مدارس باقاعدہ تعمیر کرنا، پابندی کے ساتھ دین کا علم مروجہ جو رائج طریقے ہیں ان سے حاصل کرنا، اور صوفیاء کرام کا باریک مسائل میں گفتگو کرنا، نماز تراویح با جماعت ادا کرنا. اب یہ ساری چیزیں بدعت تو ہیں، مگر یہ جائز بھی ہیں، دین اسلام کو یہ تقویت دیتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں. اور بعض دفعہ بدعت حرام ہے، جیسے ماضی میں جو ہے قدریہ فرقہ، جبریہ فرقہ، مجسمہ کا مذہب، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. یا وہ بدعت جو اسلام کو مٹانا اور حضور کے اصل طریقے کو ختم کرے. اب ایسی بدعتیں حرام ہیں، اور بعض بدعتیں مباح ہیں. جیسے امام شافعی نے کہا کہ مساجد کو نقش و نگار کے ساتھ مزین کرنا یہ مکروہ ہے. امام شافعی کا یہ قول ہے اس پر کہ مساجد کو نقش و نگار کے ساتھ مزین کرنا یہ مکروہ ہے. عبادت الہیہ میں فرق آتا ہے. تو اب یہ ساری کر رہے ہیں، کیونکہ امام اعظم نے فرمایا بلا کراہت یہ جائز ہے، کوئی حرج ہے اس میں نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایسی بدعت جو حضور کے زمانے کے بعد تو ہوئی، لیکن اس کو سنت رسول پر قیاس کیا گیا، لحاظ کیا گیا کہ ان چیزوں سے نبی علیہ السلام کا طریقہ، حضور کی سنت متاثر نہ ہو ان چیزوں کی ایجاد میں. تو وہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ وہ بدعت حسنہ کہلائی، بدعت حسنہ کہلائی وہ. اور اسی لیے اسی کے متعلق حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے، اس شخص پر جس کے رائج کرنے کا گناہ ہوگا، جو لوگ عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک میں کہ کوئی اچھا طریقہ اسلام میں رائج کر دے جو اسلام کی خوبصورتی کا سبب بن جائے، تو وہ جو اس پہ عمل کریں گے ان کو ثواب ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ جو ایسا طریقہ جو اسلام کے خلاف ہو، گناہ ہو، برا طریقہ ہو، اسلام میں برا طریقہ نکال دے تو اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اگر میں گنانا چاہوں، اب کتنی چیزیں حضور کے زمانے کے بعد، اب نبی علیہ السلام کے زمانے کی جو مسجد پاک تھی وہ کچی تھی، چھت کھجوروں کے پتوں کی تھی، آج خوبصورت کروڑوں روپے کے فانوس لگا دیے۔ اب یہ بدعت نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے، کیونکہ مساجد کی خوبصورتی اسلام کی خوبصورتی ٹھہری۔ اربوں کروڑوں روپیہ مدارس کی بلڈنگ پہ لگا دیا، وہاں تو اصحاب صفا کے جو صحابہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے وہیں سیکھ لیتے تھے دین۔ اب ہاسٹل ترتیب دینا، اچھا اب ہر مسلک اور فرقے اور گروہ نے اپنے طلباء کے لیے ایک نصاب متعین کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی نصاب متعین نہیں تھا، بس قرآن پاک ہے، مگر اب نصاب متعین کیے ہیں، مرتب کیے ہیں کہ پہلے سال میں یہ پڑھنا، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، اس کے بعد مفتی بننے کے لیے یہ پڑھنا ہے، اس کا محدث بننے کے لیے یہ پڑھنا ہے، قاری بننے کے لیے یہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو بدعت ہے نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھی، بلکہ صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، بعد میں مرتب ہوئی، مگر خوش دلی سے قبول ہے۔ کیوں؟ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے ہر وہ بات کہ جو صرف اہل سنت کے لوگ کریں بدعت، اور دوسرے جو مرضی کرے گا جی ٹھیک ہے۔ اب مدارس کی سالانہ تقریبات، دستار فضیلت، جماعت کا یوم تاسیس، جی سیرت النبی کانفرنس، صحابہ کے دن منانا، جی جمعۃ المبارک کے بعد باقاعدہ درس دینے، یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ کے ایک صاحب نے کہا جی ہم اس لیے دستار نہیں باندھتے، یہ بدعتیوں کی علامت ہے، اہل سنت کے لوگوں کو نشانہ بنا کے۔ تو بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دستار باندھنا، امامہ شریف باندھنا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عربوں کی عزت اس میں ہے، اور تو نے صرف اہل سنت کی زید میں آ کے امامے کو بدعت بنا دیا، جی بدعتوں کی علامت ہے ہم نہیں باندھتے، سنت کو ہی چھوڑ دیا۔ تو اس لیے غور و خوض کی ضرورت ہے، اس لیے سنت اور ہر بدعت کو گمراہ کا لفظ دے کے اور پھر اپنے مخالفین کو گمراہ، مشرک، بدعقیدہ، بدعتی کہہ کے لوگوں کو صرف اپنی طرف لے آنا، اور پھر اپنے ہر عمل کی جسٹیفائی اور اپنے ہر عمل کو کہنا میرا ہر عمل جی ٹھیک ہے، اور جناب میرا عمل جو ہے یہ جی سنت سے ثابت ہے، پھر تیرا عمل یہ جلسے کرنا، پروگرام کرنا، ختم قرآن کرنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون سی عین سنت ہے؟ یہ عین سنت کا عظمت قرآن کانفرنسیں کرنا اور پھر پیسے لے کر تقریریں کرنا، یہ کہاں سے عین سنت ہے؟ یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہے، یہ اسلام میں نئی طریقے تم نے رائج نہیں کیے اور عمل بھی کر رہے ہو، چل بھی رہے ہو۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو حدیث پاک کا جو یہی جو شرح اللہ
علی قاری نے لکھی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا ہے، وہ یہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو سنت پر قیاس کر کے جو چیز رائج کر دی جائے اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، اور بعض دفعہ بدعت واجب ہوتی ہے، بعض دفعہ مستحب ہوتی ہے، اور یہ اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ ہاں وہ بدعت جو بری ہو، برا طریقہ اسلام میں رائج ہو، وہ بدعت بھی ہوگا اور وہ گمراہی کا سبب بھی بن جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ عطا فرما دے۔